تو اس ساری سچویشن میں اگر بھارت کوئی اب جواب دینا شروع کرتا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے. امریکہ کے نیو یارک میں بنگلہ دیش چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کے خلاف زوردار پردرشن ہوا. It looks like that کہ بھارت شاید ایک میسج دے رہا بنگلہ دیشیوں کو کہ بھائی بہیو. جب بھی کوئی بنگلہ دیشی، جب بھی کوئی بنگالی انڈیا جاتا ہے تو انڈیا کس طرح سے انہیں کوآپریٹ کرتا ہے، انہیں آدھار کارڈ دیتا ہے، انہیں سٹیزن شپ دیتا ہے اور انہیں اچھی نوکریاں پرووائڈ کرتا ہے. بنگلہ دیش وہ سارے احسانات بھول گیا ہے جو انڈیا نے ان کے اوپر کیے ہیں. We helped you guys a lot. We always wish you well. اس کے باوجود آپ ہندو مائنورٹیز پہ وہاں پہ اٹیک کریں گے، ہمارے خلاف پراپیگنڈا کریں گے تو no more this kind of intolerance could be tolerated. انڈین گورنمنٹ کی میں بات کروں نا تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا. جو اس وقت وہ ترقی کر رہے ہیں نا، جو اس وقت ورلڈ میں انہوں نے نام بنایا. تو پرائم منسٹر مودی از ٹیکنگ those things very seriously. 11 ایمبیسڈر کو سوات کے اندر جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. اور اگر بات کی جائے ایز اے اسٹیٹ، یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم جو ہے باہر سے آنے والے ایمبیسڈر کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو کون اس ملک کے اندر آ کے جو ہے انویسٹمنٹ کرے گا. I am here to protest an illegal, unelected person representing 170 crore people of Bangladesh. نمسکار دوستوں، چینل پر آپ کا ہاردک ابھینندن ہے. دوستوں، جب سے بنگلہ دیش میں اٹھا پٹک ہوئی ہے اس کے بعد ایک ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، جس کے جو پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں آپ بنے یونس خان. دوستوں، ابھی یونائٹڈ نیشنز کی میں خطاب کرنے کے لیے، مطلب وہاں پر بولنے کے لیے یونس خان جو ہے وہ بھی امریکہ گئے ہوئے ہیں. دوستوں، تو امریکہ میں کیا ہو رہا ہے دوستوں کہ جیسے وہ ایئرپورٹ پر اترے ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں، جو بنگلہ دیش کا بھلا چاہتے ہیں، لوگ جن کو بنگلہ دیش سچویشن سے بہت دکھ ہے، انہوں نے یونس گو بیک کے نعرے لگائے. بولا کہ آپ نے دیش کو برباد کر دیا اور آپ یہاں چلے جائیے. اور دوستوں، یونس خان نے جو ہے مودی سے ملنے کا ریکویسٹ کیا ہوا تھا، لیکن مودی نے جو ہے وہ صاف ڈکلائن کر دیا کہ ہم آپ سے نہیں ملیں گے. تو یہ منظر دیکھ کر کے آف کورس مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش اور ان سب کو بہت برا لگا کہ بھئی اتنے گو بیک کے نعرے لگ رہے ہیں امریکن دھرتی پر. تو پاکستانی میڈیا اور پاکستانی لوگ اس پر اپنے ریئیکشنز دے رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا ریئیکشن ہے. دہشت گردی کی بات کریں گے، ہمارے خلاف پراپیگنڈا چلائیں گے. تو جیسا کہ انہوں نے کہا جے شنکر جی نے کہ انانٹرپٹڈ ٹاک ود پاکستان از اوور. تو وہی معاملہ شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بنگلہ دیش کی طرف سے یہ ایک ٹاکسک نیریٹو بڑھتا رہا تو بنگلہ دیشیوں کو پھر بھارت کی طرف سے وہ جو انانٹرپٹڈ ڈائلاگ والا معاملہ ہے وہ وہاں پہ بھی اوور ہے، وہ بھی پھر اپنا میسج دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی بی جے پی کی سرکار خاص طور پر 2 ٹرم سے، پہلی ٹرم میں تو انہوں نے سب کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، مودی جی نے پاکستان کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان بھی پہنچ گئے، پرائم منسٹر نواز شریف کو بھی اس وقت انہوں نے بلایا تھا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. لیکن جب پیار کا جواب پیار سے نہیں ملا، پیار کا جواب پٹھان کوٹ ٹیرر اٹیک سے ملا، اوڑی ٹیرر اٹیک سے ملا، تو پھر سرجیکل سٹرائکس بھی کی. اب اگر پیار کا اتنا انہوں نے مظاہرہ سال ہر سال سے بنگلہ دیش کے لیے کیا، اب بنگلہ دیشی صرف بھارت سے نفرت کی وجہ سے ایک دم سے وہ نفرت پانی کہاں سے پیدا ہوئی ان کے ہاں، ایک دم سے وہ نفرت آئی ہے جس کی وجہ سے اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. پھر شیخ حسینہ بھارت، اب ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل اسائلم سارٹ آف پہ ہیں بھارت میں، وہ کہاں جائیں اب جب اتنا ٹاکسک پروپیگنڈا اور اتنا ٹاکسک آپریشن ان کے خلاف چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہ شیخ حسینہ کے جو سارے ایکشنز ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، ان سے بھی بڑے بلنڈر ہو گئے، بٹ دیٹ از ناٹ دا وے ٹو موو فارورڈ. تو اس ساری سچویشن میں اگر بھارت کوئی اب جواب دینا شروع کرتا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے. دیکھیے، بھارت نے تو صاف طور پر پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ جب نریندر مودی جی کی پچھلے ہفتے بات ہوئی ہے تو انہوں نے تب بھی بنگلہ دیش کے مسائل کا ذکر کیا، ہندوؤں پر ہونے والے تشدد کا انہوں نے تب بھی ذکر کیا. تو پرائم منسٹر مودی از ٹیکنگ دوز تھنگز ویری سیریسلی. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی سسپیکٹ سو کہ یہ جو پائپ لائن ہے اس پہ جو ابھی چیزیں رک رہی ہیں وہ اٹ لکس لائک دیٹ، آئی ایم ناٹ شیور، اٹ لکس لائک دیٹ
کہ بھارت شاید ایک میسج دے رہا بنگلہ کو کہ بھائی بہیو, وی ہیلپ یو گائز اے لاٹ, وی آلویز وش یو ویل. اس کے باوجود آپ ہندو مائنورٹیز پہ وہاں پہ اٹیک کریں گے, ہمارے خلاف پراپیگنڈا کریں گے, تو نو مور دس کائنڈ آف انٹالرنس could be tolerated. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن سر پائپ لائن سے مجھے یاد آیا کہ ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کام شروع نہ کیا گیا تو ایران جو ہے وہ پاکستان کو کہیں کورٹ کچہری میں یعنی انٹرنیشنل کورٹ میں لے جا سکتا ہے, فائن لگ سکتا ہے. جن لوگوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کوئی 10 سال پہلے, آئی تھنک 2014 میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ ایران کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا اور اس قسم کی ہرڈلز آئیں گے. انہوں نے کیوں یہ سب چیزیں کی آپ کے خیال سے؟ دیکھیے جو بھی ایونچولی یہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ پر جاتی ہے. سرکاریں تو آتی ہیں جاتی ہیں. اب اس وقت کی سرکار نے جو ایران کے ساتھ کیا تھا معاہدہ پاکستان کی سرکار نے, تو وہ آف کورس انہوں نے اسٹیٹ کے بہاف پہ کیا تھا نا. اب پاکستان میں کوئی چیز پرماننٹ ہی نہیں رہتی, وہاں تو سرکاریں پرماننٹ نہیں رہتی. پرائم منسٹر آج تک کوئی ایک پرائم منسٹر بھی اپنی پوری ٹرم پوری نہیں کر سکا. لیکن دنیا کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے نا. دنیا تو پھر اسٹیٹ کو, ریاست کو, دیش کو کورٹ میں لے کے جائے گی نا. اب دیکھیے پاکستان ٹال مٹول کر رہا ہے ایران کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ ٹائم بائی کر رہا ہے. ایران کی طرف سے بھی ریسنٹ منتھس میں پاکستان کے وزٹ ہوئے, پاکستان کے بھی ہوئے. ایک دو ان دونوں کے بیچ میں جو ٹیرر اٹیکس بھی ہوئے, ایران نے کہا جی پاکستان کی طرف سے ٹیرر اٹیک تھے, پھر پاکستان نے ایک سٹرائک کی, تو دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کے اوپر ہلکی پھلکی سٹرائکس بھی کی, اور جس میں معصوم بچے اور عورتیں ماری گئی تھی. ٹیررسٹ بہرحال دونوں طرف نہیں مارے گئے تھے. تو اب انہوں نے آپٹکس کے لیے پاکستان نے جی کہ ایرانی دورے کروائے, خود بھی ایران گئے, لیکن انفیکٹ جو ان کے ایران کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں وہ تو دور نہیں ہوں گے. غالباً پیرس یا فرانس کی کسی کورٹ میں ہی یہ جائے گا کیس آربیٹریشن کے لیے, اور غالباً کئی بلینز ڈالر ایران کین آسک فرینچ کورٹ, جو بھی سیٹلمنٹ کورٹ ان کی ہے, انٹرنیشنل کورٹ جو فرانس میں ہے, ان سے کہہ سکتا ہے ایران کہ جی پاکستان سے ہمیں لینے, اور پاکستان کو دینے بھی پڑ سکتے ہیں کیونکہ وائلیشن پاکستان کی طرف سے ہے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا ان کو تب پتہ نہیں چلا تھا؟ آف کورس یہ سب کچھ امریکن سینکشنز کی وجہ سے ہے. اب امریکن سینکشنز ہے ایران کے اوپر, پاکستان امریکہ کا مطلب سارا ڈیپینڈ کرتا ہے, چاہے ان کے پرانا اسلحہ جو امریکہ سے لیا ہوا ہے اس کی اپ گریڈنگ ہو, چاہے آئی ایم ایف کے لون ہو. ٹھیک ہے آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, امریکہ کا اس پہ کافی عمل دخل ہے, مگر امریکہ کے علاوہ بھی بہت سارے ملکوں کو اس میں عمل. دوستوں پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں, کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد.